سمجھ سکتے؟ ارے جو امتی رسول کا کلام نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے رسول کے بعد قرآن کافی کیسے ہوگا؟ یہ گھبراہٹ نہیں، توجہ پھر یہ آیت کا نمبر ہے 15. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ. میرے حبیب آپ کے درباری آپ کے کلام کو کام لگا کر سنتے، لیکن جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. تو جن کو اللہ نے کائنات کا علم عطا کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا. پتا چلا کہ رسول کے دربار میں سننے والے تھے لیکن کلام رسول کا سمجھ نہیں سکتے. اب آئیے پھر ایک آیت پڑھ کے تک وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. سورۃ روم میں ارشاد ہوا قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ تم فی کتاب اللہ الى یوم البعث قال ھذا فھذا یوم البعث. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث فہذا یوم البعث. قیامت میں کہیں گے وہ جن کو اللہ نے کائنات کا علم اور ایمان عطا کیا. قیامت میں کہیں گے، قیامت میں کہیں گے. پتا چلا اوت العلم کا وجود قیامت میں بھی موجود ہے. قال الذین اوتوا العلم والایمان کہیں گے جن کو اللہ نے کائنات کا علم عطا کیا اور کل ایمان بھی عطا کیا. یعنی انہوں نے کسی کے کہنے پر ایمان نہیں لایا، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، علم بھی عطا کیا ہے، ایمان بھی عطا کیا ہے. قیامت میں کہیں گے وہ جن کو اللہ نے کائنات کا علم عطا کیا ہے اور کل ایمان عطا کیا ہے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث. تم عالم دنیا میں رہے، میں رہے، آج قیامت میں آئے ہو، آج قیامت میں آئے ہو. فہذا یوم البعث، آج قیامت کا دن ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا. پتہ چلا قیامت میں ہمارا واسطہ پڑے گا ان ہستیوں سے جن کو اللہ نے کائنات کا علم بھی عطا کیا ہے اور ایمان بھی عطا کیا ہے. تو سوال کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسی ہستیاں ہیں ہی نہیں. انشاءاللہ کل موسم سے میں آپ کا میں کل 1.5 گھنٹہ لوں گا. تیار ہو کر آنا کیونکہ مجھے آگے چلنا ہے، آگے مجھے کل چلنا ہے. کل مجھے بتانا ہے کہ قرآن کیا ہے. کل میں بتاؤں گا قرآن ہے کیا، کل میں بتاؤں گا قرآن ہے کیا. سلام ہو، آج بھی شہادت کی رات ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بار بار پوچھتا رہا سلطان سے کہ بھائی مجھے بتاؤ مجلس کا کیا ٹائم ہے، لیکن 9 بجے تک 9:30 بجے تک مجھے کسی نے نہیں بتایا. میں ایسے ہی بیٹھا رہا انتظار میں. میرے دوستو، سلام ہو، سلام ہو علی کی بیٹیوں کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں، اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماچے مارے تھے. ہمارے 7ویں امام کا فرمان ہے، ہاں جب بھی داروغہ جاتا تھا ہمارے 7ویں امام کے پاس تو روتا تھا، کہتا ہائے دادی زینب، ہائے آقا زادی سکینہ. تو داروغے نے کہا مولا آپ 14 سال زندان میں رہے، کبھی اپنی تکلیف کو نہیں روئے. کہا داروغہ تم نے عدل سے کام نہیں لیا، داروغہ میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، داروغہ میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں. میرا سلام ہو دادی زینب جو جب شام کے شہر میں آئی تھی
تو مغرب کی اذانیں آئی تھی، اور جب دربار میں پہنچی تو فجر کی اذانیں آئی۔ سارا دن یہ قافلہ کھڑا رہا، 12 بیبیاں ایک رسے میں قید، ہر بیوی کے بازو میں رسا، سکینہ کے گلے میں رسا، ہر بیوی کے بازو میں رسا، سکینہ کے گلے میں رسا۔ میرے دوستو، جب مغرب کی اذان آئی، جب مغرب کی اذان آئی تو ہندا کی بیٹی نے ماں کو کہا اماں چلو بابا کو مبارک دے کر آئیں۔ کہا بیٹا ایسے مت کہو، رات میں نے اپنے گھر میں زہرا کو ماتم کرتے دیکھا ہے، خدا کرے میری مرشد زادی کی طرف خیر ہو۔ کہا اماں مجھے اجازت دو میں جاؤں، مجھے اجازت دو میں جاؤں۔ اجازت ملی، اجازت ملی۔ جب آئی دربار میں ہندا کی بیٹی رملہ، فوج نے آواز دی دربار کو میں جگہ دو، یزید کی بیٹی آ رہی ہے۔ جناب سکینہ نے اوپر دیکھا اور کہا پپی اماں یہ کون آ رہی ہے؟ کہا بیٹا یہ ہمارے کنیز کی بیٹی ہے۔ جناب کنیز کی بیٹی کا نام ہے۔ جناب سکینہ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ واقعی تو بے پرواہ ہے، یا اللہ واقعی تیری ذات بے نیاز ہے۔ یا اللہ جب رسول کی بیٹی آ رہی تھی تو کسی نے سلام نہیں کیا تھا، اور جب کنیز کی بیٹی آ رہی ہے تو اتنا انتظام ہو رہا ہے۔ آئی اور آن کے بیٹھی یزید کی گود میں اور نظر کی قیدیوں پر، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہاں آن کے نظر رکی جہاں جناب سکینہ کھڑی تھی۔ جناب سکینہ کو دیکھا اور باپ کو کہا بابا یہ قیدی بڑے تھک گئے، بابا یہ قیدی بڑے تھک گئے۔ آپ کو پتا کیسے چلا بیٹا؟ کہا بابا وہ چھوٹی قیدی دے، اس کے پاؤں کبھی اوپر آ رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں، میں سمجھ گئی ہوں یہ قیدی بڑے تھک گئے ہیں، قیدی بڑے تھک گئے ہیں۔ اب یزید نے شمر سے کہا شمر بتاؤ اس چھوٹی بچی کا نام کیا ہے؟ شمر نے کہا آپ پوچھیں۔ یزید نے جناب سکینہ سے پوچھا بتاؤ قیدی نے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ نے منہ کھولا پھر بند کیا، پھر دوسری مرتبہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ نے پھر منہ کھولا پھر بند کیا، جب تیسری مرتبہ کہا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ سید سجاد کے آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ آج آئی میری بہن کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، میرے بہن کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، رسی کھولو تاکہ میری بہن کلام کرے۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی۔ یزید نے شمر کو کہا کہ سید سجاد کی ہتھکڑیاں کھولو۔ سید سجاد کی ہتھکڑیاں کھولی، آیا جناب سکینہ کے پاس، جناب سکینہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا ہاں بہن اتنی محبت ہے بھائی سے کہ پہلے بھائی کی ہتھکڑیاں کھلوائی پھر اپنی رسی کھلواتی ہو۔ جناب سید سجاد نے بہن کی رسی کھولی۔ آج بھیا میں یزید سے بات کروں، آج ہاں مشیت الہی یہی ہے۔ سکینہ بھائی یزید کے ایک ہاتھ رکھا آنکھوں پر، ایک ہاتھ رکھا گلے پر۔ یزید نے سب سے پہلا سوال بتاؤ تم نے آنکھوں پر ہاتھ کیوں دیا ہے؟ کہا یزید پردہ ہمارے گھر سے نکلا ہے، میرے پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں انہوں نے بالوں کا پردہ کیا ہے، میرے بال چھوٹے ہیں میں نے ہاتھ کا پردہ کیا ہے۔ کہا بتاؤ تمہارے ہاتھ گردن پر کیوں ہے؟ کہا یزید مجھے گردن میں بڑا درد ہے، ہاں شام سے کوفے سے لے کے شام تک میرے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، میرے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ میرے دوستو یزید نے کہا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابا نے میرا نام اپنی ماں کے نام کے اوپر فاطمہ رکھا تھا، لیکن محبت کی وجہ سے کبھی رقیہ کہتے ہیں کبھی سکینہ کہتے ہیں۔ کہا حسین کو دیکھو گی اپنے باپ کو؟ جس تس میں حسین کا سر تھا کپڑا ہٹا، جیسے جناب سکینہ نے بابا کا سر دیکھا دوڑی، ادھر دوڑی دے شمر نے تازانہ دکھایا اور یزید نے کہا ایسا نہیں جس طرح میں کہوں اس طرح، آج بابا کو بلاؤ دیکھو کس طرح آتا ہے۔ جناب سکینہ نے گود پھیلائی، آؤ میرے بابا تجھے واسطہ ہے میری محبت کا، بابا بیٹیاں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ہاں حسین کا سر بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، یہ بچوں کی عادت ہے، دن میں ماں ڈانٹے سارا دن انتظار کرتی ہے، شام کو بابا آئے گا میں شکایت کروں گی کہ آج اماں نے مجھے تماچا مارا تھا، آج اماں نے مجھے ڈانٹا تھا۔ جیسے حسین کا سر آیا
ساکنہ کی گود میں اپنے باپ کا زخمی ماتھا چوما اور کہا بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے تھے، آپ کے بعد میں شمر نے تازانے لگائے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی الکفر۔